کے لیے ماشاء اللہ بیٹھے ہیں اپنے کیا نام ہے ہمارے ہائر مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے سی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات کی حیثیت رکھتے ہیں اگر وہ اس پہ توجہ دیں تو کوئی بھی ایسا کام نہیں دنیا میں جو نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ ہوگا ضرور ہوگا. اور کسی کا کوئی کوشچن؟ امید ہے کہ آتا والا کے اسٹریس مینجمنٹ کی سجیشن کے بعد لوگوں کی اسٹریس کم ہونی شروع ہوگی. اور آپ میں دعوت دیتا ہوں علی اصغر کانٹ پر جو لوگ چلتے پھرتے ہیں اسلیپ ٹریڈ اینڈ فال آپ نے کیسے کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کا ٹاپک ہے میرا سلپ ٹرپس اینڈ فالس. یہ پریزنٹیشن جو ہے سلپ ٹرپس فالس، یہ کاسٹ آف سلپ ٹرپس اینڈ فالس، ڈیفینیشن، کازز آف سلپ ٹرپس اینڈ فالس، فیکٹر انکریزنگ ہیومن فیکٹر انکریزنگ دی رسک آف سلپس اینڈ فالس، اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو کور کرتی ہے. سلپ ٹرپس اینڈ فال اور کاسٹلی، تو اس میں ورکر اور امپلائر کو دونوں کو پے کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی انجری ہو جاتی ہے سلپ ٹرپس اور فال کی وجہ سے جو انجری ہو جاتی ہے، جو ورکر جو اس کو پے کرنا پڑتا ہے. اس سے جب انجری ہوتی ہے تو پین فیل ہوتا ہے، اس کی انکم جو ہے وہ جو ویجز ہیں لاس آف ویجز ہوتا ہے، ٹیمپریری یا پرماننٹ ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے، اس کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، ڈپریشن کریٹ ہو سکتا ہے. جبکہ امپلائر کو اس سے جو ہے اس کی پروڈکٹیوٹی اور بزنس میں لاس ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو انشورنس ان کے لیے وہ پے کرتے ہیں، کمپنی اپنے امپلائیز کے انشورنس کے لیے جو پے کرتی ہے، تو یہ اگر اس طرح کے ایکسیڈنٹ زیادہ ہوں گے تو وہ اس کو انشورنس پریمیم میں بہت زیادہ پے کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ ٹرین جب اس طرح کی انجری ہوتی ہے تو اس ورکر کی ریپلیسمنٹ میں کوئی نیا جب ورکر لاتے ہیں تو اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ٹائم اور پیسہ دونوں خرچ کیے جاتے ہیں. تو اس طرح دونوں ورکر کو بھی اور امپلائر کو بھی دونوں کو بہت زیادہ لاس ہوتا ہے. سلپ ٹرپ فالس انسیڈنٹ ادر فریکوینٹلی، اس میں یو ایس اے ڈپارٹمنٹ آف لیبر سلپ ٹرپس اینڈ فالس کی طرف سے ایک ریسرچ کی گئی ہے. یہ سال 2010 میں جو ریسرچ کی گئی تھی اس میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 2010 میں 12,000 ڈیتھ جو ہے وہ اس سلپ ٹرپ اور فال انجری کی وجہ سے ہوئی ہے. اور اس جو ایکسیڈنٹل ڈیتھ میں 12,000 ہے، تو اس میں سیکنڈ لیڈنگ کاز جو رول ہے اس کا سلپ ٹرپ اور فال کا ہے. اور 17% جو ہے وہ سلپ ٹرپ جو ٹوٹل ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں ان میں سے 17% جو ہے لوگ وہ ڈسیبل ہو گئے ہیں. انجریز جو ہو سکتی ہیں اس سے کامن ٹائپ آف انجریز ہے سپرین ہے، سٹرین، فریکچر ہو سکتا ہے، اسے کٹس ہو سکتے ہیں، سکریچ آ سکتے ہیں جسم پہ. اور اس کے علاوہ جو باڈی کے پارٹس اس سے متاثر ہوتے ہیں، نی، اینکل، فٹ، ایلبو، بیک، شولڈر، ہپ، مطلب کسی قسم کا بھی پورے جسم میں جو یہ سامنے والے پارٹس ہیں ان میں کوئی فریکچر ہو سکتا ہے. ابھی نیکسٹ ہے کہ یہ جو اس سے اتنا نقصان ہوتا ہے تو ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، سلپ کیا ہے، ٹرپ کیا ہے اور فال کیا ہے. تو سلپ کی پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں. تو سلپ جب ہم کسی ورکنگ سرفیس پہ یا واکنگ سرفیس پہ چلتے ہیں تو ہمارے فٹ اور فٹ ویئر شوز وغیرہ، ان شوز کے سول جو ہیں
اور वर्किंग सरफेस जो है उसके दरमियान अगर फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए, इसी वजह से भी कम हो जाए, कोई वेट सरफेस है, कोई लिक्विड उस पर गिर गया है, तो उसकी वजह से अगर कम हो जाए तो वो जिस्म जो है उसका बैलेंस, सेंटर ऑफ बैलेंस जो है वो अनबैलेंस हो जाता है और वो बंदा जो है गिर सकता है। ट्रिप है, तो ट्रिप में यह है कि एक बंदा अगर कोई मूव कर रहा है तो अगर वो किसी चीज के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी कॉइल के साथ वो हिट करता है, उसके पांव या उसकी लोअर लेग जो है वो हिट करती है, तो इससे उसका ऊपर वाली जो बॉडी है उसकी मूवमेंट तो वो कंटिन्यू करती रहती है, लेकिन नीचे वाला जो जिसम है, फुट या लोअर लेग, उसकी मूवमेंट रुक जाती है, जिसकी वजह से वो गिर सकता है। स्लिप और ट्रिप की वजह से मतलब जो फॉल होता है, तो फॉल भी दो किस्म के होते हैं। एक तो ये है कि उसी सर्विस है, उसी लेवल पे एक लेवल पे वहां से अगर बंदा गिर जाता है तो उसी लेवल पे गिरने से, या कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जैसे ये फ्लोर है, इस पर से अगर टेबल पर गिरूँ तो हो सकता है इंजरी इस पर ज्यादा हो, साइड पे गिरूँ, लेकिन ये क्या है, एक लेवल टू लेवल फॉल है। और दूसरा उसकी जो काइंड ऑफ फॉल है कि हाई लेवल से लो लेवल पर गिरना, हाई लेवल से लो लेवल पर या लेवल से नीचे गड्ढे में गिरना, ये हाई से लो लेवल में आता है। प्लेटफॉर्म से तो नीचे गिर गया, लेडर से नीचे गिर गया, या किसी भी पॉइंट से नीचे गिरने को फॉल कहते हैं। अभी कॉजेज ऑफ स्लिप्स, सम कॉमन कॉजेज ऑफ स्लिप्स जो है, वेट कंटेमिनेशन है, अगर फ्लोर जो है उसमें कोई लिक्विड गिरा हुआ है, कोई ऑयल गिरा हुआ है, ऑयल ग्रीस या कुछ इस तरह का जिससे वो वैक्सी हो गया है, तो उससे वो बंदा अगर उस पर चले तो वो मतलब फ्रिक्शन जो है उसकी फुट के दरमियान और उस सरफेस के दरमियान कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बंदा गिर सकता है। दूसरी उसमें ड्राई कंटेमिनेशन, अगर फर्श पे कोई पाउडर वगैरह पड़ा हुआ है, कोई और प्लास्टिक रैप्स पड़े हुए हैं, कोई ग्रेनुअल इस तरह की कोई भी चीज पड़ी हुई है, तो उससे भी बंदा स्लिप हो सकता है। इसके अलावा हाईली पॉलिश्ड जो फर्श होते हैं उनकी भी जो सरफेस है वो काफी उसमें चिकनाहट होती है, जिसकी वजह से उस पर से स्लिप हो सकता है। ट्रांजिशनिंग भी इसका एक फैक्टर है। ट्रांजिशनिंग मीन कि एक सर्विस से दूसरी सर्विस पर जाना, यानी एक सर्विस जैसे मार्बल वाले फ्लोर पे कारपेट से मार्बल पर जाएंगे तो वो उसका फ्रिक्शन जो है कारपेट का अलग है और मार्बल का अलग है। अगर मार्बल से आप सिरामिक टाइल वाले फ्लोर पे जाएंगे तो मार्बल का फ्रिक्शन अलग है और सिरामिक टाइल का जो फ्रिक्शन है वो अलग है। तो उससे भी आप तो उसी स्ट्रेंथ से जो आप स्टेप ले रहे हैं उसी स्ट्रेंथ से लेंगे, ठीक है, उसी लेंथ से उसी स्ट्रेंथ से लेंगे। अगर आपने इस पर गौर नहीं किया तो उस पर कारपेट का जो स्टेप लेंगे, जो वही जो ही आप मार्बल पर जाएंगे या मार्बल से सिरामिक टाइल पर जाएंगे तो उससे भी स्लिप होने के चांसेस है। स्लोप वॉकिंग सर्विस है, यानी स्लोप पे स्लिप हो सकता है बंदा। लूज जो फ्लोर बोर्ड या इस तरह की फ्लोर शीट्स बिछी हुई हैं, टाइल पे जो एक जगह से दूसरी जगह उठा के लगाई जा सकती हैं, शिफ्ट की जा सकती हैं, तो उन पर से भी बना वो मतलब लूज होती है, बहुत ज्यादा लूज होती हैं, तो उसकी वजह से बना स्लिप हो सकता है। और सबसे बड़ा एक उसमें जो शूज हम पहनते हैं, अगर उनके सोल जो है वो स्लिपरी सोल है या प्लेन सोल है, उनकी हील जो है वो ज्यादा है, आपकी बॉडी के साथ वो मैच नहीं करती है, तो उससे भी बना स्लिप हो सकता है। हमारे प्लांट में फ्लोर अभी तो ब्रिक्स फ्लोर काफी वो इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन उससे पहले भी और अभी भी काफी एरिया है जहाँ ग्रेवल्स हैं। तो ग्रेवल्स पर भी चलने से अनबैलेंस बॉडी जो है अनबैलेंस हो सकती है, उससे भी स्लिप हो सकता है। अगर बारिश वगैरह होती है तो कीचड़ हो जाता है, मल्टी बॉल्स हो जाते हैं, तो उनमें से भी वो स्लिपिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। कॉजेज ऑफ ट्रिप्स, ये तो स्लिप हो गया। अब ट्रिप्स मतलब ट्रिप्स का जैसे पहले डिफाइन किया था, तो उसकी काजेज और स्पेशली हमारे प्लांट में जो है वो क्या हो सकती है। जो हमारे केबल ट्रेंच है, अक्सर केबल ट्रेंच जो है अगर वो अनकवर्ड है तो उनकी केबल बाहर निकल आती है। बंदा तो अपने फ्लो में अगर काम कर रहा है
جیسے ہم نے ڈیٹا لوڈ کرنا ہوتا ہے یا اپنے فلو میں وہ جا رہے ہیں اوپر دیکھ کے ڈیٹا لوڈ کر رہے ہیں، تو اگر ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کا ڈرین جو ہے انکورڈ ہو گیا ہے، اس کا کور جو ہے اتر گیا ہے، تو اس کے ساتھ پھر وہ ٹرپنگ ہو سکتی ہے. جو رستے میں اگر کسی طرح کی پلانٹ کے اندر یا مطلب یا اس کے باہر جو ڈیزگنیٹڈ پاس ہیں ان پہ اگر کوئی رکاوٹ ہو تو اس کے ساتھ بھی وہ ٹرپنگ ہو سکتی ہے. اوپن کیبنٹ اکثر ہم کرتے ہیں، کیبنٹ میں سے کوئی چیز نکالی اسے ادھر اوپن ہی چھوڑ دیا، دوسرا بندہ ادھر سے گزرے گا تو اس سے وہ ٹکرا کے ٹرپنگ کا اس کا بھی چانسز ہے. چینج ان ایلیویشن اور لیولس، اگر آپ ایک ہی جا رہے ہیں فلور پہ جا رہے ہیں تو اس پہ اگر کوئی چینج کا یا اس طرح کا کوئی اسٹیپ یا کوئی اور آبجیکٹ پڑا ہوا ہے اس کا ان لیول ہونے کی وجہ سے اس سے بھی ٹرپنگ ہو سکتی ہے. رولڈ اپ کارپیٹ جو ہے، رولڈ اپ کارپیٹ اس کے کنارے جو رولڈ اپ ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ بھی اگر ہم تو وہ نارمل روٹین سے جا رہے ہوں گے لیکن جو کارنر رولڈ اپ ہوا ہے اس سے ٹکرا سکتے ہیں، ٹرپنگ ہو سکتی ہے. Irregularities in walking surface, missing or uneven floor tiles and bricks. تو اگر ایک نارمل رستے پہ جا رہے ہیں، جیسے اگر ہماری یہ پلانٹ کے اندر ہی دیکھتے ہیں، اسی کی مثال لیتے ہیں، تو اگر روڈ پہ ہم جا رہے ہیں، جو ہمارا مین گیٹ ہے اگر اس سے اندر آئیں تو کنکریٹڈ ہے یہ روڈ ہے ہماری، لیکن اس طرح کی اگر دیکھیں گے تو 3 جگہ جو ہے 3 انچ کے وہ گڑے پڑے ہوئے ہیں. تو ہم ڈیوٹی جوائن کرنا یا آف کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو ٹائم تقریباً پورا ہی ہوتا ہے، تو بندہ جلدی آ رہا ہوتا ہے تو بعد وہ نظر نہیں آتا، تو اس سے بھی بندہ وہ ٹرپ ہو سکتا ہے. ٹرپنگ کی سب سے بڑی جو ہے وجہ ہے کہ یہ اسٹیئرز جو ہیں ڈیمیج اسٹیئرز، اس کی وجہ سے بھی ٹرپنگ ہو سکتی ہے. اور یہ اس سے اتنا بڑا انجری ہوتی ہے، اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے کہ تقریباً 80% جو اس سے انجریز ہوئی ہیں، جو اسٹیپ سے 80% انجری ہوئی ہیں، ان میں سے 80% لوگ ڈسیبل ہو گئے ہیں. یہ بھی وہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف لیبر رپورٹس کی ریسرچ ہے کہ 80% لوگ اس میں ڈیمیج ہوئے ہیں، ڈسیبل ہو گئے ہیں. ادر کنڈیشن جو کہ اس رسک کو سلپ ٹرپ اور فال کے رسک کو انکریز کرتی ہیں، اس میں روشنی اگر لائٹنگ کم ہے تو ٹرپنگ کے چانسز زیادہ ہیں. اگر ہم پی پیز یوز کر رہے ہیں لیکن آفورڈ پی پیز ہیں، جیسے وہ سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو اس میں جو وہ فلٹر ہے وہ اپنا کام تو کر رہا ہے لیکن اس سے کیا ہوا ہے کہ وہ ویژل ویو جو ہے آگے کا وہ کلیئر نہیں ہو رہا. اب اس نے گیس لگا تو فلٹر کر دیا ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے ٹرپنگ کے چانسز سلپنگ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے پراپر پی پیز جو ہے وہ یوز کرنی چاہیے. ایک اور ہیومن فیکٹر جو ہے سلپنگ ٹرپنگ کا، اس میں آئی سائٹ اگر کسی کی ویک ہے تو اس سے بھی یہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. ایج اگر زیادہ ہو گئی ہے، زیادہ ایج ہونے سے جو سینسز ہیں ہماری 5 سینسز ہیں اس میں سے کوئی بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے. اگر کوئی ایک جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے تو اس کے وہ کامن سینس وہ والی نہیں رہتی جو مطلب ایک نارمل انسان کی ہوتی ہے، جس کی 5 سینسز کام کر رہی ہوتی ہیں، اس کی وہ سینس کامن سینس وہ نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بھی پھر وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. سلپنگ ٹرپنگ کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. فزیکل اسٹیٹ اس کی فزیکلی اور مینٹلی، اگر وہ ڈسٹرب ہے، اس میں سٹریس ہے، سٹرین یا اس طرح کی کوئی اس سے پرابلم ہے تو اس سے بھی یہ سلپنگ ٹرپنگ کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. میڈیکیشن ہے الکوہول، یا اس کی ہمارے پاس ایک مثال ہے. پچھلے سال ہمارے میکینیکل ٹیکنیشین جو ہے مظفر صاحب، انہوں نے کوئی اس طرح کی میڈیسن لی تھی